کیسے ہیں دوستو؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حمص میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو نہ کوئی خط لکھا اور نہ مسلمانوں کے بیت المال میں کوئی درہم و دینار بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا اور ان کے متعلق شک گزرا، چنانچہ حضرت عمر نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ جب یہ میرا مکتوب تمہارے پاس پہنچے تو فوراً میرے پاس چلے آنا، اور مسلمانوں کا مال فے یعنی جو مال بغیر جنگ کے حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر لپیٹا اور ایک تھیلا لیا، اس میں اپنا زاد راہ ڈالا اور ایک پیالہ اور وضو کا برتن ساتھ لیا اور اپنے ہاتھ میں اپنا نیزہ پکڑا اور پیادہ پا چلتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ رنگ بدلا ہوا ہے، جسم لاغر اور کمزور ہے، سر کے بال پراگندہ ہیں، سفر کی مشقت کے آثار نمایاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، یہ تیری کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ میری کیا حالت دیکھتے ہیں؟ کیا آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے تندرست بدن اور صاف ستھرا نہیں دیکھا؟ میرے پاس دنیا کی دولت ہے جس کی گراں باری تلے دبا جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اپنے ساتھ کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ مال لائے ہوں گے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ ڈالتا ہوں، وضو کرنے اور پینے کے لیے ایک مشکیزہ ہے، اور یہ میرا نیزہ ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو اس کے ذریعے لڑتا ہوں۔ خدا کی قسم دنیا میرے سامان کے تابع ہے، یعنی میرے پاس بس یہی کچھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم پیدل چل کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو تجھے سواری کے لیے جانور دے دیتا؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا اور نہ میں نے ان سے سواری کے لیے کوئی جانور مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جن لوگوں کے پاس سے تم آئے ہو وہ برے مسلمان ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، خدا سے ڈرو، اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، بیت المال کے لیے جو مال لائے ہو وہ کہاں ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ حضرت عمیر نے کہا کہ جب آپ نے مجھے وہاں بھیجا تو میں نے اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور ان کو مال فے جمع کرنے کا ذمہ دار بنایا، یہاں تک کہ جب انہوں نے مال جمع کر لیا تو میں نے وہ مال اس کی جگہ پر رکھ دیا، یعنی ضرورت مندوں میں صرف کر دیا۔ اگر آپ اس سلسلے میں سے لیتے ہیں تو میں آپ کو لا دوں گا۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب یعنی سیکرٹری سے کہا کہ عمیر کے لیے عہدے کی تجدید کرو، یعنی ان کو دوبارہ عہدہ سنبھالنے کو کہا۔ حضرت عمیر کہنے لگے کہ نہیں، میں اس چیز کا طالب نہیں ہوں، اور نہ آپ کے لیے کام کروں گا اور نہ آپ کے بعد کسی کا کام کروں گا۔ اے امیر المومنین، اس کے بعد حضرت عمیر نے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ کا گھر مدینے کے آس پاس ہی تھا۔ حضرت عمیر کا امتحان لینا چاہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، چنانچہ حضرت عمر نے ان کی طرف ایک آدمی حارث جس کا نام تھا اس کو بھیجا، اور حارث کو فرمایا کہ تم عمیر کے گھر بطور مہمان قیام کرو، اگر عمیر کو ناز و نعمت میں دیکھو تو واپس چلے آنا،
اور مجھے بتانا، اور اگر اس کو تنگ حالی میں پاؤ تو یہ 100 دینار اس کو دے دینا۔ حضرت عمر نے حارث کو 100 دینار کی ایک تھیلی دے دی۔ حارث نے حضرت عمیر کے گھر 3 روز تک بطور مہمان قیام کیا۔ اس دوران حضرت عمیر ہر روز جو کا ایک ٹکڑا نکالتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حارث سے حضرت عمیر کہنے لگے کہ تو نے تو ہمیں بھوکا مار دیا، اگر تم یہاں سے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ اس وقت حارث نے دینار نکالے اور ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمیر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حارث نے کہا کہ امیر المؤمنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ حضرت عمیر نے کہا کہ یہ دینار ان کو واپس کر دو، ان کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمیر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کی بیوی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے عمیر، یہ دینار لے لو، اگر آپ کو ان کی ضرورت ہوئی تو خود خرچ کر لینا، وگرنہ ان دیناروں کو ان کی جگہ پر رکھ دینا، یعنی ضرورت مند لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ جب حارث نے عمیر کی بیوی کی بات سنی تو وہ دینار حضرت عمیر کے سامنے پھینکے اور خود چلے آئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے وہ دینار لیے اور ان کو چھوٹی چھوٹی چند تھیلیوں میں ڈال دیا، اور اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ وہ تھیلیاں ضرورت مندوں میں تقسیم نہ کر دیں۔ شہداء کی اولاد کو اس میں سے خصوصی طور پر دیا۔ حارث واپس مدینے آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا، اے حارث، تو نے کیا دیکھا؟ حارث نے بتایا، اے امیر المومنین، میں نے ان کو بڑی تنگ حالی میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو کیا پھر ان کو دینار دے دیے؟ حارث نے کہا، جی ہاں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے پوچھا، اس نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حارث نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، باقی میرا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے 1 دینار بھی رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جو ہی میرا یہ خط تم تک پہنچے فوراً میرے پاس چلے آنا۔ جب مکتوب گرامی پہنچا تو حضرت عمیر نے مدینہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، ان کو مرحبا کہا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر پوچھا، اے عمیر، ان دیناروں کا تم نے کیا کیا؟ عمیر نے جواب دیا کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا کیا، آپ کیوں سوال کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تو نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت عمیر نے جواب دیا کہ میں نے ان کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا ہے تاکہ میں ان سے اس دن نفع حاصل کروں جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر حضرت عمیر کے لیے غلے اور 2 کپڑوں کا حکم دیا۔ حضرت عمیر نے کہا، اے امیر المؤمنین، غلے کی تو مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنے گھر میں 2 صاع جو کے چھوڑ کر آیا ہوں، فراخی رزق تک ہم اس کو کھاتے رہیں گے۔ ہاں البتہ یہ کپڑے لے لیتا ہوں، کیونکہ فلاں کی ماں، مراد ان کی بیوی کے کپڑے کافی پرانے اور بوسیدہ ہو گئے ہیں، اس کے برہنہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت عمیر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات پر بے حد رنج و غم ہوا۔ اظہار حسرت کرتے ہوئے فرمایا، کاش میرے پاس عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے، میں ان سے مسلمانوں کے انتظامی معاملات میں معاونت لیتا۔ یہ تھے اسلام کے حکمران۔